جیسے جیسے ہم تاریخ میں پیچھے کی طرف جاتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہمیں دکھائی دیتی ہیں جو کہ بہت زیادہ حیران کن ہوتی ہیں، اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ چیزیں انسان تو بنا ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کا ایک عجوبہ انسان نے پیرامڈ بنا کر انجام دیا۔ مصر میں صدیوں پرانی اس شکل کی عمارات بنائی گئی ہیں جو کہ آج تک موجود ہیں۔ اگر اس کے وزن کا کمپیریزن ماڈرن بلڈنگ کے ساتھ کریں تو یہ اس سے کئی گنا زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی پیرامڈ جسے ایک کنگ فرو کوفو نے بنایا، اس بادشاہ کی حکومت کا عرصہ مختلف تھیوریز کے مطابق 43 ایئرز to 63 ایئرز تک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کی حکومت کا عرصہ 40 سال تھا، کچھ کہتے ہیں 50 سال، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کی حکومت کا عرصہ 60 ایئرز پلس تھا۔ اس بادشاہ نے 3 پیرامڈز بنائے، جن میں سب سے بڑی پیرامڈ کا نام تھا دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا، دوسرے کا نام تھا دی پیرامڈ آف خفری، جبکہ تیسرے کا نام تھا دی پیرامڈ آف مینکور۔ ایجپٹ میں ٹوٹل 118 پیرامڈ بنائی گئیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ عمارات اس وقت کیسے بنائی گئی اور کیوں بنائی گئی، ان کی بنانے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنی بڑی عمارات بنانے کی وجہ آخر کیا ہو سکتی ہے جسے انسان نے اس شکل کا بنایا، جس میں نہ تو وہ رہ سکتا ہے اور نہ ہی وہ اس کے لیے کسی دوسری چیز کے لیے کام آ سکتی ہے۔ تو پھر انسان نے اس سے اتنی محنت سے کیوں بنایا؟ در حقیقت یہ مقبرے تھے۔ ایجپٹ کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس زندگی کے مرنے کے بعد انسان کی ایک اور زندگی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں نیک اور اچھے کام کرتے ہیں وہ اگلی زندگی میں زیادہ لائف جی پاتے ہیں، اور جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں وہ نیکسٹ لائف میں کم لائف جئیں گے۔ اسی لیے انہوں نے مقبرے کے طور پر اپنے پیرامڈز بنانے شروع کر دیے، جس میں انہوں نے اپنا زیور اور سونا وغیرہ جمع کرنا شروع کر دیا کہ یہ نیکسٹ لائف میں ہمارے کام آئیں گے۔ انہوں نے اپنی تمام قیمتی چیزیں، سونا، چاندی، پیسے اور ہر چیزوں سے اس پیرامڈ کو بھر دیا۔ اس بادشاہ نے اپنا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا تیار کیا، جس میں اس نے تمام سونا، چاندی اور ہیروں سے اپنے پیرامڈ کو بھر دیا۔ جیسے ہی انسان کی موت ہوتی ہے تو وہ اس میں دفن کیا جاتا ہے، اور دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پیرامڈ کے اندر ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوگا۔ تو یہ ایک تھیوری ہے پیرامڈ کے بنانے کے لیے۔ اس میں سب سے بڑے پیرامڈ یعنی کہ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا میں ایک ہک، ووڈن فریگمنٹس اور ایک بال ملی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر سونے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پیرامڈ میں سونے کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا۔ دوسری تھیوری میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیرامڈ بجلی تیار کرنے کے لیے بنائے گئے، کیونکہ اس وقت کے لوگ بجلی تیار کرنا پہلے سے ہی جانتے تھے۔ اس بات کا پتہ آج کے انسان کو کیسے لگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس پیرامڈ کے اندر ایک پکچر دریافت ہوئی جس کے اوپر کچھ لوگوں نے ایک بلب اٹھایا ہوا ہے، یعنی کہ اس وقت کے لوگ بلب بنا چکے تھے، اسی لیے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پیرامڈ بجلی تیار کرنے کے لیے بنائے گئے۔ ایک اور تھیوری 1998 میں ایک آدمی نے پیش کی، جس میں اس نے کہا کہ یہ پیرامڈ گندم کی ذخیرے کے لیے بنائے گئے۔ اس نے اپنی تھیوری میں کہا کہ My own theory is that Joseph built the pyramids to store grain۔ ان پیرامڈز کے متعلق ایک اور تھیوری یہ ہے کہ یہ پیرامڈز ایلین نے بنائے، کیونکہ اتنی بڑی عمارتیں اس دور میں انسان کے لیے بنانا ناممکن تھا۔ لیکن یہ تمام تھیوریز آج کی ماڈرن سائنس کے خلاف ہیں۔ جب انسان کو کسی چیز کے لیے کوئی ڈھنگ کا ثبوت نہیں ملتا تو وہ چھوٹے چھوٹے ثبوت دیکھ کر اس سے اپنی ایک تھیوری بنا دیتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ ایک ایویڈنس تلاش کرنے کے بعد جو ایویڈنس اسے نہیں مل رہے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کرے، اس کے بعد ایک تھیوری پیش کرے۔ اگر وہ ایک ایویڈنس پا کر اپنی تھیوری پیش کرتا ہے تو یہ نیکسٹ جنریشن اور نیکسٹ سائنٹسٹ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔